ان صاحب کی ایک کتاب ہے بڑی منزل کا مسافر، تو اس میں پیج نمبر 117 ہے، اس کے اوپر لیڈرشپ کے چیپٹر پہ انہوں نے بات کی ہے، لکھا ہے، اور وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ، دنیا میں 3 طرح کے قائد ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے قائد پیدائشی ہوتے ہیں، اس میں نبی، پیغمبر اور رسول شامل ہیں۔ دوسرے قائد وہ ہوتے ہیں جو حالات و واقعات سے قائد بنتے ہیں، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو سیکھتے یا کسی سے متاثر ہو کر قائد بنتے ہیں۔ جو ہی یہ بات میں نے پڑھی تو واصف صاحب کی شاہکار تصنیف حرف حقیقت کا کالم عظیم لوگ میرے ذہن میں آ گئے، میرے خیال میں آیا، اور یہ وہ واصف صاحب کی کتاب ہے، حرف حقیقت۔ اس میں واصف صاحب فرماتے ہیں عظیم لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جو پیدا ہوتے ہی عظیم ہوتے ہیں، ان کی پیدائش پر فطرت کی طرف سے نشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ چرند پرند کو باخبر کیا جاتا ہے کہ آ گیا وہ جسے بھیجا گیا ہے عظمت کا تاج پہننے کے لیے۔ دوسری قسم کے عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں، وہ ہیں جو محنت کو کرامت بناتے ہیں۔ تیسری قسم کے عظیم لوگ وہ انسان ہیں جنہیں کوئی لمحہ، کوئی خوش نصیب لمحہ، کوئی انسان، کوئی نصیب ساز انسان، کوئی واقعہ، کوئی خوشگوار واقعہ ان کے پاس سے گزرتا ہوا انہیں عظیم بنا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہے وہ بات جو یہ اسپیکر صاحب، ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے، ان کی ایک کتاب ہے ذرا نامو، اس پہ بھی بات کروں گا، اس کو کیسے انہوں نے واصف صاحب کی کتاب کرن سورج کا سٹائل دیا ہے، اور اس میں کیسے فرمودات کو انہوں نے ان کی کنسٹرکشن تبدیل کر کے پیش کیا۔ تو یہ بات جو ہے نا، ان کی شہرت اور مقبولیت اور جو ان کا نام ہے اس کو اوپر لانے میں بڑی مددگار ثابت ہوئی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب یہ صاحب موٹیویشنل اسپیکر سے سیاستدان بننے کے لیے سیاست کے سیکٹر میں داخل ہوئے، تو وہاں جا کر انہوں نے اپنی بات کی۔ واصف صاحب کا حوالہ اس بات میں نہیں تھا، اس سوال میں بھی نہیں تھا۔ خان صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ کے نزدیک جو ہے لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور لیڈر کون ہوتا ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ سب سے جواب میں یہ فرمایا کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں نا کہ دنیا میں کس لیڈر نے سب سے زیادہ اچیو کیا ہے، تو وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خان صاحب کا یہ جواب سنتے ہی میرے خیال میں فوراً واصف صاحب کی شاہکار تصنیف قطرہ قطرہ کلزم کا مضمون قیادت، لیڈرشپ آ گیا، اور خان صاحب کا جواب اس کتاب کے اندر واصف صاحب نے جو فرمایا ہے این وہی جواب تھا، اسی کے مطابق وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے قطرہ قطرہ کلزم۔ اس میں واصف صاحب فرماتے ہیں اسلام میں قیادت کا تصور دنیائے سیاست کی قیادت کے تصور سے الگ ہے، مختلف ہے، نرالا ہے۔ اسلام صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ اب یہاں میں اپنے ملک کی خاص طور پر یہ صاحب جو کہتے ہیں کہ جو یوتھ ہے 12 کروڑ یوتھ، اس سے جن
خواتین و حضرات نے ان صاحب کے موٹیویشنل اسپیکر صاحب کے لیکچر سنے ہیں، تقاریر سنی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، ان سے اور صاحبان علم و ادب سے بڑے ادب کے ساتھ ایک سوال کرتا ہوں کہ جس حوالے کے ساتھ، جس فرمان کے مطابق انہوں نے معذرت کی، ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ راستے کی امید چھیننے والا ڈاکو ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر کسی کے علم کو استعمال کرنے والا اپنی ذات، اپنے نام، اپنی شہرت اور اپنے پیسے کمانے کے لیے وہ کون ہے؟ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ میں انشاءاللہ بہت جلد ان کے اوپر ایک اور ویلاگ کروں گا، اور اس میں ان کی کتاب ذرا نام ہو کے حوالے سے بات ہوگی، اور پھر مزید آپ کے سامنے باتیں ہوں گی۔ واصف صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر اپنی زندگی کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا جو ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، واصف صاحب کی جو بکس ہیں براہ راست ان کا مطالعہ کریں۔ آپ بے شمار دقتوں، بے شمار الجھنوں سے بچ جائیں گے، اور آپ کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے بھی حوالے ہیں ہر شعبے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے شہدائے وطن کے درجات بلند فرمائے، اور خداوند کریم ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ملک کا حق ادا کر سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔